مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب کی امتی ہیں. یہ ہمارے مالک کا ہم پہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے کہ اس نے پیدا کرنا تھا تو اپنی مرضی تھی اس کی. اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اپنے محبوب کا امتی بنایا. اللہ اکبر. پھر ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام مخلوقات میں سے ہمارے ساتھ یہ دوہرا رشتہ اللہ نے رکھا کہ ساری مخلوقات مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، یعنی ہم بندہ بننے کے لیے آئے اور وہ ہمارا مالک ہے. یہ جو بندے اور مالک کا رشتہ ہے یہ انسان کے لیے بنایا ہے، باقی مخلوقات اس سے ماورا ہے. اللہ اکبر. اب بندہ بننے کے لیے پہلی چیز ایمان لانا ہوتی ہے. پھر جب ایمان لے آتا ہے تو پھر مالک کی ماننا ہوتی ہے. آج آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے یہ دو باتوں کے ساتھ ایک تیسری بات بھی فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ. آمنوا اتقوا اللہ، پھر اللہ کی مانو، تقوی اختیار کرو، بندگی کرو، اس کی عبادت میں رہو. جس سے اس نے روکا ہے رک جاؤ، جس سے اس نے کہا ہے کرو وہ کرو. یہ سارے معنی اس تقوی کے ہیں. یعنی جب اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی مانو، تو یہ تقوی ہو گیا. یہ مقصد تو اس سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے اسی رو میں اگلی بات بھی ایک فرما دی، وَكُونُوا مع الصادقین. جڑے رہو صادقین کے ساتھ. یہ ماہ مبارک جو ابھی چل رہا ہے، یہ رحمت کا مہینہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا مہینہ، برات کا مہینہ، یہ اللہ کی بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں یہ کونوا مع الصادقین جو بات کی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. ان میں سے ایک ایسے شخص کا دن ہے، معین ہے، اور نام بھی اس کا معین الدین، خواجہ خواجگان سالار چشتیہ سلسلہ سلطان الہند، ان کا بھی تذکرہ ہے. 6 رجب ان کا یہ دن ہے.
اللہ کے اس سے محبوب بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور جب یہ بندے اللہ کے محبوب کے دین کے اوپر ہوتے ہیں تو لا محالہ ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ آج کے اس دن کے مناسبت سے چند باتیں اس ذات مقدسہ کے بارے میں بھی عرض کریں گے، اور پھر یہ کونوا مع الصادقین کے ساتھ رہنے کی بات کیوں کہی گئی ہے آمنوا اتقوا اللہ کے ساتھ؟ اس لیے کہ حقیقت کے اندر میں آمنوا اتقوا اللہ جو ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ کونوا مع الصادقین موجود ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے رہنے والی ذات ہے نا۔ اللہ وہ جس طرح بھی چاہتا لوگوں تک پیغام پہنچا سکتا تھا کہ میں رب ہوں اور تم میری مخلوق ہو اور تمہارا کام میری عبادت ہے، کیونکہ کن فیکون کی طاقت والا مولا ہے۔ ہوا میں بھی آواز آ سکتی تھی، زمین سے بھی نکلتی، ہر طرف سے آوازیں آتی بندوں تک، لیکن صرف آواز پہنچانا مقصود نہیں تھا، بات پہنچانا مقصود نہیں تھا، ان باتوں کے اوپر عمل کروانا مقصود تھا۔ کیونکہ مجھے اور آپ کو بہت ساری اللہ کے احکامات معلوم ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہمارا اپنا من نہیں چاہتا ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ مثلا موٹی موٹی باتیں، نماز پڑھو، قائم کرو۔ سارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے کیا ہر اذان کے وقت میں مسجدوں میں چلے جاتے ہیں؟ دل نہیں کرتا، مزاج نہیں ملتا حکم خدا کے ساتھ۔ پیغام تو پہنچ گیا، لیکن پیغام پہنچنا مقصود نہیں تھا، اصل مقصود اس پہ عمل ہے۔ اب اس دونوں چیزوں کے لیے صرف پیغام پہنچنے سے بھی آمنوا نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابھی کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، عبادت کے وہی لائق ہے۔ یہ جو اللہ کو ماننے والے بھی ہیں لیکن ادھورے انداز میں ماننے والے، جس طرح یہود و نصارہ، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے، مختلف اور چیزوں کو خدا ماننے والے، جس طرح یہ بت پرست مشرک، ان سب تک یہ پیغام تو پہنچا ہے کہ بھائی پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور معبود اصلی تو وہی ہے۔ کیا یہ آواز سن کر، یہ بات جاننے کے بعد یہ ایمان بھی ان کا ہو گیا؟ اس لیے یہ جو تینوں چیزیں اکٹھی کہی گئی ہیں، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ٹرائنگل بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے اس لیے اپنے ہونے کا جو لوگوں تک بتانے کا جو ذکر ہے، وہ بتانے سے پہلے اللہ نے بندگی والے بندے جو ہیں، جو سب سے بڑا سچ کیا ہے، اللہ ہمیشہ سے رہنے والا، پکا، کچھ تھا یا نہیں وہ تھا، کوئی ہوگا یا نہیں وہ ہوگا، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ اور اس سچ کو ماننے والے بندے جو تھے وہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجے۔ سب سے پہلے اس سچ کو سچ کہنے والے صادقین میں سے سر فہرست یہ انبیاء ہیں، اور آخر میں جو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ آئے، ان کو تو اللہ نے زبان زد عام پہ ہر بندے کے منہ پہ اوپر صادق اور امین کے نام سے، اس لقب سے جو ہے وہ مشہور کر دیا۔ اللہ اکبر۔
اب یہ مخبر صادق، ہر کوئی کہتا ہے کہ سچی خبر سنانے والا صادق اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو انہیں کہا قل هو اللہ احد، اوہ میرے مولا فرما رہا ہے میرے سنے محبوب تو فرما میں واحد احد وحدہ لا شریک رب ہوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس جیسا کوئی نہیں، وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب تجھے صادق مان رہے ہوں گے تو تیری بات بھی صادق لگے گی، انہیں صدق لگے گا۔ اس لیے یہ جو آخری بات ہے یہ اصل میں پہلی بات ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بغیر کام پہلی بات بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آمنو کی جو بات ہے، اب آمنو کے اوپر تو بندے کو معلوم ہو کر پڑھنے کے بعد کمی نہیں رہنی چاہیے، عقل والے بندے کو، شعور والے بندے کو، اور اس علم آنے کے بعد تو کمی رہنی نہیں چاہیے کہ وہ مان لے اس ذات کو۔ نہیں، اس لیے کہا گیا کونو کہ یہ ایمان ہی کی پہلے بات کریں۔ ہم نے مان لیا، پیدا ہوتے ہی مان لیا۔ ابھی ہم چھوٹے سے تھے تو ہمیں ہماری ماں نے سکھایا، اللہ نے ہمیں میرا لال دیا ہے، مجھے آپ کو اس وقت سے خبر پہنچ گئی کہ مجھے دینے والا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا رب ہے، وہی ہر چیز دیتا ہے، وہی رازق ہے، ہر چیز سنتا ہے، شاہ رکھ کے قریب ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے مان لیں، دل سے مان لیں، لیکن کیا دلوں نے بھی مان لی؟ نہیں بیٹا، نہیں۔ دل سے آپ نے مان لیا کہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، دل ہی آپ کا اس کام کو کرتا ہے جو سننے اور دیکھنے والے کو برا لگتا ہے، وہ تو کرتے ہو۔ اگر دل نے مانا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کیا کر لو گے؟ کر لو گے تو کرتے ہو نا، پھر دل نے مانا ہے۔ اس لیے آمن بھی پورا نہیں ہے جب تک اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دل سے مانتا ہے لیکن دل بھول جاتا ہے۔ یہ دل کے اندر آگہی اور شعور، اندر یقین، یہ بندے کی اپنی عقل اور علم سے نہیں آتا۔ یہ آنے کے لیے رب نے کہا تھا جس کے اندر آیا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑ جا تاکہ تیرے اندر بھی وہ داخل ہو جائے۔ لیکن اب سارے تو ہم مانتے ہیں نبی اپنا، لیکن نبی سے ہماری نسبت کتنی؟ جڑے کون کون ہیں؟ جو جڑا ہے اس کے اندر وہ چیز داخل ہوئی ہے، وہ نور، وہ یقین، وہ ایمان۔ اور اگر جڑا نہیں ہے تو مانتا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ صدق کہاں ہے جو اس کے اندر داخل ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، ہم نسلوں سے مسلمان ہیں۔ میرا دل لپکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے ایک دم دل لپکتا ہے، بہت خوبصورت چہرہ دیکھا، ہاں ہاں ماشاءاللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اللہ کو تو اور یاد کیا میں نے۔ اگر اسے یاد ہو اس نے کہا تھا تیری نظر اٹھتے، بولو اٹھتے، پھر کس کو کہہ رہا ہوں میں سبحان اللہ، کس کو کہہ رہا ہوں میں ماشاءاللہ، کس کو کہہ رہا ہوں میں سمیع، کس کو کہہ رہا ہوں بصیر؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ کونوں کی مثال دیکھتے ہیں، چلتے ہیں 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک بڑا خوبصورت آدمی تھا، اس کی بہت خوبصورت فین تھی، ان دونوں کا آپس میں بہت اچھا دوستانہ تھا، ملنا ملانا تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا جو ایمان لے آئے ہیں، ان کی تو
کردار ہی بدل گئے ہیں، وہ تو بڑے زبردست ہو گئے ہیں، ان کی تو چہرے ہی چمک گئے ہیں، ان کے انداز بدل گئے ہیں، ان کے کردار بڑے اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اس کے من میں بھی آئی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست بات کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا دل فدا ہوا، ان لوگوں کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آئے ہوئے تھے، کونوں جو جڑ چکے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دے چکے تھے، نسبت میں آ چکے تھے۔ اس کے بھی من میں خیال آیا میں بھی یہ کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس کو کہتا ہے اپنے دوست کو تم ادھر ٹھہرو، میں ایمان لے کر آتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر آتا ہوں، پھر ہم ادھر ادھر پھریں گے۔ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، تھوڑا قریب آیا، میں جی کلمہ پڑھنے آیا ہوں، نسبت لینے آیا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ پہ ایمان لایا، اب واپس جا رہا ہے۔ اس جگہ سے گزرا تو اس نے آواز دی، اس کو سنی نہیں گئی، وہ پھر آواز دی، قریب آ کے اس کے قدم دیکھ کے کہتا کون ہے؟ کہتی تو مجھے بھول گیا؟ میں کہا تو ہے کون؟ میں وہی ہوں جس کے تو حسن کی تعریفیں اتنی کرتا تھا، دیکھ کوئی ہے پورے شہر میں میرے جیسا؟ کہنے لگا ہاں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے اس شہر میں، لیکن میں مست اس میں ہوں جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اس نے تیرے اور میرے لیے طریقہ بنایا ہے، تو ایمان لا، پھر اس کے بعد ایجاب اور قبول کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے میری نظر تیرے پہ جانا جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہے۔ یہ جو اندر سے تبدیلی تھی ایک دم، یہ تھی نسبت کا کمال۔ وہی بندے تھے جو اپنی بیٹیوں کے گلے گونٹتے تھے، اس نسبت میں آنے کے بعد اس کو غیر بھی اپنی طرح لگنا شروع ہو گئی۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جھوٹ سے لعنت ہے، کبھی ہمارے منہ سے رک گئے؟ یہ فرض ہے قرض کی طرح نماز، کیا ہمارے دل میں اتنا ڈر آیا اگر نہ پڑھی ہو تو؟ اللہ نے کہا مجھے پیارا لگتا ہے اگر تیرا ڈیزائن، تیری شکل و صورت نبی کے ڈیزائن میں ہو۔ سر مارنا تو بڑا آسان ہے کہ ہاں پیارا لگتا ہے، تو کیا اپنا منہ، اپنی چہرے یہ کیا بنا لیے نبی کی طرح؟ یہ شرم حیا بھی نہیں رہ گیا ہمارے اندر، اور بالکل بھی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ادھر تک بات ہی نہیں پہنچتی جہاں شرم آتی ہے، جہاں حیا آتا ہے۔ آنکھوں سے پڑھنے کے ساتھ، کانوں سے سننے کے ساتھ، تو ادھر آئی ادھر گئی۔ ایک کونوا مع صادقین تھا جس نے یہ صدق دلوں کے اندر اتار دیا تھا۔ میری آپ کی طرح بندے تھے وہ۔ اب حرام کی طرف ہاتھ جاتا تھا کسی کا، آنکھ جاتی، کان گئے، یہ تقوی مفت میں ان کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ آمن مکمل ہوا تھا۔ تو پھر آمن مکمل ہو گیا تو پھر اس کی ماننی کیسے مشکل ہو گئی؟ یہ اس کونوں کی برکت تھی، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا اللہ ایمان والا تو نے مان لیا ہے، کیوں مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو گئے ہو، صورت تو بن گئی ہے تمہاری، آمنو، پھر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا اندر بھی ایمان لے آئے۔ پھر نتق اللہ، پھر اس کی مانی جائے گی خود بخود۔
اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کوئی بندہ بتاؤ نا، اس کو اللہ کا حکم سنا جائے اور اس کے عمل میں نہ آئے، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو وہ حکم تو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کمی جو ہے، یہ وہ تیسرا جزو جو تھا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جن کا ذکر کر رہا ہوں میں، یہ بھی صوبہ سستان ایران کے ساتھ، یہ بلوچستان کے ساتھ بارڈر میں، جہاں ابھی بھی تھوڑی ٹکور کی ہے پاکستان نے، اس جگہ کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ حسنی حسینی سید، ماں باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی، یہ وہیں پیدا ہوئے تھے، اپنے والد کے باغ کے اندر کام کیا کرتے تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے، مسلمان کے گھر میں تھے، حضور کی اولاد تھی، لیکن بس اپنی مرضی والے ہی تھے۔ تقریباً 14-15 سال کے تھے جب ان کے والد اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اب وہ باغ کو سنبھالا کرتے تھے، لیکن بس اپنی مرضی کی زندگی تھی، لیکن ابھی بلوغت میں داخل ہونے ہی والے تھے یا ہوئے تھے۔ ایک ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ اس باغ کی طرف تشریف لے آئے، محبت والے تھے، باپ کی تربیت تھی، اولاد جو تھی بہت محبت اور ادب سے انہیں پیش آئے، ان کو کچھ چیزیں پیش کیں، انہوں نے وہ چیزیں کھاتے کھاتے اپنے منہ والی چیز ان کو دے دی، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ انسانوں کے لیے بھیجا، تو تم کون ہو؟ ایک دم ایسے ہو گئے ہیں، کیا وہ تجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ تو اپنے آپ کو حصول علم میں ڈال دیا۔ یہ علم وہ دولت ہے، جب تک یہ نہ ہو اس کو پتہ کیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس اس میں ڈل گئے تو عالموں سے عالموں تک چلتے گئے، پڑھتے گئے، اور اسی طرح جاتے جاتے خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں چلے گئے، وہاں داخل ہو گئے، انہی سے مرید بھی ہو گئے، نسبت میں بھی آ گئے۔ اس نسبت میں آنے کی بات تھی کہ وہ روشنی اندر آئی، نور اندر آیا، اور جو اکیلا آدمی وہاں سے چلے تھے، پہلے تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے، تو جس کو اللہ چن لے تو حضور نے فرمایا جا ہندوستان پاکستان میں جا۔ لاہور تشریف لائے، داتا حضور کے مزار مبارک کے ساتھ ایک روایت میں 40 دن، ایک میں 3 مہینے جو ہیں وہاں رہے۔ ابھی بھی اس جگہ کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا ہے، معین الدین چشتی اجمیری کی چلا گاہ، وہاں سے انڈیا میں گئے، اکیلے آئے تھے، لاکھوں لوگوں کے اندر ایمان کی دولت ڈال کے چلے گئے دنیا سے۔ آج ان کا مزار بھی جو ہے ابھی بھی لوگوں کے لیے ذریعہ ہے، ہدایت کا بھی، روشنی کا بھی، دنیا کا بھی، اور ہر طرح کا، کیونکہ فقیروں کی جگہ، اور فقیر جو ہیں وہ میٹھے چشمے کی طرح ہوتے ہیں، وہاں درندے بھی جاتے ہیں، وہاں ہر کوئی چیزیں جاتا ہے، اس لیے وہاں ابھی ہندو بھی جاتے ہیں اور سارے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ پاک کا یہ نور دل میں میسر آ جائے تو ڈر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں رہتا۔ وہیں ایک بڑا مندر تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا بڑا کام تھا،
وہ گنگا کا ایک ایریا تھا، تو اس کو پانی کو جو ہے وہ مسلمانوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، پلیت ہو جائے گا۔ یہ مانگتے تھے اگر مسلمان ادھر تو وہ خود ڈال کے دیتے تھے اس طرح۔ اس کا لشکر آیا ادھر تو وہ پاس وہاں بیٹھتا ہوتا تھا۔ یہ بھی چند لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم نہیں دیں گے، ابھی تو ہمارا اس طرح۔ انہوں نے کہا بھئی نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہیں، ہم یہاں دور بھی نہیں جا سکتے۔ جب بہت انہوں نے کہا تو کہا اچھا ایک لوٹا لے لو بس، اور اس کے بعد کہیں اور چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنا لوٹا بھیجا، خادم کو دیا کہ اس کو کہہ بھر دیں۔ وہ تالاب میں ایسے ڈبویا اس کو بھرنے کے لیے، سارا ہی تالاب اس کے اندر آ گیا۔ ہمیں ایسی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، لیکن یہ بہت معمولی اور چونگے کی طرح ہے، اصل چیز اور ہے۔ اب وہ ادھر آیا کہتا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیا، آپ نے بھر کے دیا ہے مجھے۔ اگر میں بھرنے جاتا تو یہاں پر کوئی دوسرا اس پانی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 20,000 کا لشکر تھا، وہ سارے کلمہ پڑھ کے ان کے مرید بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ فقیر جس کے دل کے اندر میں یہ صدق پہنچا تھا، یہ سچ جو ہے وہ لوگوں کے سینوں کے اندر گستاخ چلا گیا۔ اب وہ رسمی طور پر ایمان نہیں لائے، بلکہ حقیقی ایمان سے مشرف ہوتے گئے۔ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کا صرف نام نہیں بدلا جاتا تھا، یہ اندر سے دل بدل جاتا تھا۔ پھر ادھر کیونکہ ایران سے کافی ادھر لوگ تھے، تو ادھر ایک آدمی تھا، وہ جس کا نام بھی ابو بکر یا عمر دیکھتا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس کا ایک بڑا باغ تھا، کبھی کبھار اس میں آیا کرتا تھا۔ اس باغ میں گئے، کہا یہ بڑی اچھی جگہ ہے یار، ادھر بیٹھ کے تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ لوگ باغے آئے کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ رئیس آ گیا ہے، تو وہ تو ابھی، لیکن یہ نماز میں مشغول تھے۔ ہم نماز میں تو انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، اتنے میں وہ بھی اندر داخل ہو گیا، کون ہے؟ نے کہا جی ہمارے بزرگ ہیں۔ قریب آیا، یوں کر کے اس کو دیکھا ہے تو کانپنا شروع ہو گیا۔ آپ نے سلام پھیرا تو اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور رونا شروع ہو گیا ایک دم۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنے خیالات سے توبہ کر لی؟ توبہ کر دی؟ اللہ اکبر کہتا ہاں کردم۔ تمام نظریات اس کے تبدیل ہوئے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں، اس طرح آپ کی بے شمار اس طرح کی کرامتیں ہیں۔ لیکن اصل کرامت کیا تھی کہ جو ایمان لینے کے لیے آتا تھا اس کو صرف رسم کا ایمان نہیں ہوتا تھا، حقیقت ایمان اس کے سینے میں گھل جاتی تھی۔ اب اس بندے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ رب جس کو جانتا ہے کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ پھر اس کا حکم کیسے ہو سکتا تھا کہ پیچھے رہ جائے؟ پھر نماز کے لیے حکم سنا کان میں بعد میں جاتا تھا، دل پہلے سے تیار ہوتا تھا کہ میں نے حاضر ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر سنت کے مطابق ان کو عمل پیرا کرا دیتی، کیونکہ رب کو پیارا لگتا تھا، اس لیے ان کا سر سے پاؤں تک سنت مطہرہ ان کے اوپر نافذ ہو جاتی تھی۔ اس لیے یہ جتنے بھی کونوا مع صادقین ہیں انبیاء، ہر انبیاء کو دیکھو تو ان کا ایک ڈیزائن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ کسی علاقے کے کلچر کے نہیں ہے، وہ کلچر نبوت ہے جس کے انداز میں سارے ڈلے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں بھی ان کے سروں پہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں بھی ان کے سروں پہ امامہ،
ان کے لباس اسی طرح ان کا سارا ڈیزائن اسی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ڈیزائن، یہ ساری چیزیں اس طرح۔ پھر ان کے احکامات کے اوپر عمل اسی طرح ہوتا تھا، انسانوں کا عمل احکامات کے مطابق اسی طرح ہوتا گیا۔ اس لیے ان کی تعلیمات کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق جو ہے وہ اس لیول میں ہوتا تھا کہ جس طرح کیوں نظر آتا تھا کہ اسی محبت کے عوض ہی یہ ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سنت کے مطابق ان کو رہنا اور فرائض کے اوپر رہنا، وہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، وہ دل مل چکے ہوتے تھے، ہاں کر چکے ہوتے تھے اندر سے ان کے اوپر ان کا۔ اس لیے آمنو کے ساتھ نتق اللہ، اس کونوا مع الصادقین کی وجہ سے ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ صادقین کی جو بات کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال کے رکھ دی، اس لیے ان کی نسبتیں پہلی چیز کیا کرتی ہے، ایمان کی حقیقت بندے کے دل کے اندر، اس کی مزاج کے اندر داخل کر دیتی۔ اب وہ صرف اپنے رب کو مانتا نہیں کہ میں رب کو مان رہا ہوں، وہ رب کیا ہے، وہ جی وحدہ لا شریک ہے، وہ جی سمیع اور بصیر ہے، نہیں، دل کو یقین کا عمل ہوتا تھا کہ مجھے اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ صفات کی معرفت اس کے اندر اتنی داخل ہو جاتی تھی کہ گویا کہ کاننا کا طرح، گویا کہ اس کے سامنے ایسے ہوں جیسے اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو نظر تو نہیں آتا تھا ان کو تو، لیکن یقین کامل اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ تو انہیں دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ان کے اوپر احسان کا درجہ انہیں مل جایا کرتا تھا۔ اس لیے یہ ذات جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس ماہ مبارک کے لیے، اس کا تذکرہ ہمیں ان برکتوں کے لیے، اور یہ تذکرہ صرف ایک نہیں، اللہ نے نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی اسی لیے بھیجے تھے تاکہ امت کے اندر میں جو جو امت آتی تھی اس کو اللہ کے اوپر ایمان اور اس کے اوپر تقوی ان کو ملتا جائے۔ اسی نبی کو یقین ماننے سے جب محبت میں آتے تھے، یقین کامل ہوتا تھا، صادق کی بات صدق لگتی تھی، سچی لگتی تھی، تو عمل بھی پورا ہو جاتا تھا اور بات بھی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن جہاں پر اس دل کے ساتھ ہی تھوڑی سی گڑبڑ رہتی تھی تو اندر صدق یا ایمان داخل نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے کہ اتنی سی محبت ہی آئی تھی نا، جب شکار سے واپس آئے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ میرے بھتیجے کو اس کی ایسی تیسی، اللہ پاک نے دل اور سینہ کھول کے رکھ دیا۔ ابو جہل کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو وہ کہتا وہ ہمارے خداؤں کو کیا کہہ رہے، کہتا یہ بت ہیں، یہ تو ہل نہیں سکتے، یہ بندے کا بھلا کیا کریں گے، اور یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اسی کو، کیونکہ بہت بے وقوف لوگ ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اسے بتایا کیا ہم بے وقوف لوگ ہیں، کہتا کیا کہتا ہے، ایسے کہہ رہے، کہتا یار بات تو صحیح ہے، بے وقوف ہی ہیں ہم۔ تو پہلے یہ بے وقوفی کیوں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ دل کے اندر وہ روشنی نہیں اتری تھی۔ بھاگے گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، وہ حی و قیوم، اب زندہ جاوید خدا ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نسلوں سے مسلمان ہیں، ہمیں تو اتنا بھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کے خلاف جا رہا ہوں، یہ میرے پہ فرض ہے، قرض ہے یہ نماز، اور میں آرام سے بیٹھا ہوں، مجھے تو اتنا سا بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ حی و قیوم رب کو ہم نے مانا ہے، وہ تھا جن کے اندر حیات آئی تھی، جنہوں نے حی و قیوم رب کو مانا تھا۔ تو اس لیے 1400 سال کی تاریخ ہمیں یہ کونوا مع الصادقین کی تاریخ بتاتی ہے۔ اپنے وقت میں غوث ثقلین کا جس طرح میں نے تذکرہ کیا تھا 2 مہینے پہلے، ان کا تھا مہینہ، اور یہ مہینہ کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کا مہینہ ہے، تو ان کے لیے سامنے میں نے باتیں کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آنے والے وقتوں میں مجدد ثانی امام ربانی کا دور آیا تو وہ جو کونم جڑ گئے
ان کے اندر اللہ نے یہ نور ایمان کا داخل کر کے رکھ دیا۔ ان سب نے علم دین کی باتیں کی، احکامات خدا پہ عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سنتوں کا احیاء کیا، اور یہی ساری چیزیں ہوتی گئیں۔ اس لیے کہ ایمان ایک الفاظ کے ساتھ اقرار کا نام نہیں، ایک نور کا نام ہے۔ ایک نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی وہ دولت ہے جو سینہ بسینہ چلتے ہوئے بندے کے اندر وہ داخل ہونے کے ساتھ اس کے دل کو اقرار میں لے آتی ہے۔ دیکھو نا، اس لیے کونو اس لیے کہا گیا، دیکھو جو بڑی سے بڑی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ایک بڑی عجیب مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سونا بڑی قیمتی چیز ہے نا، اللہ اکبر، لیکن یہ کتنی بھی قیمتی ہو، اس قیمتی چیز کو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا، الماری میں بھی پڑا ہو سکتا ہے، تالے میں بھی رکھا جا سکتا ہے، بکسے میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے کی بات نہیں کی گئی۔ بہت قیمتی چیز ہے اللہ۔ ہدایت کے لیے بھی قرآن بہت قیمتی چیز ہے۔ وہ جی قرآن جو ہے نا، قرآن آج بھی ہے نا، تو ایمان تیرا کیوں نہیں پورا ہوتا نا؟ یہ قرآن سونے کی طرح ہے، الماری میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے، بکسوں میں بھی، اوپر طاقوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ اب ذرا زیادہ کوئی چیز جو ہے اہمیت والی، جس کا زیادہ اثر ہو زندگی کے لیے۔ اب یہ ٹھوس چیز ہے نا سونا، اسی طرح خوراک کے بغیر زندہ نہیں ہے، خوراک بھی ٹھوس ہے، کہیں بھی پڑی ہے، لیکن اس سے لطیف چیز جو ہے، لطیف چیز وہ پانی ہے، قیمتی اتنی نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرنے پہ لگاؤ۔ اس وقت کوئی روٹی پانی کو نہیں دیکھے گا، اس وقت پانی کا گھونٹ چاہیے، وہ لطیف۔ اس لیے اس کو رکھنے کے لیے برتن لازم ہے۔ برتن کے اندر ہوگا تو محفوظ ہوگا، ورنہ کیوں؟ زیادہ ضرورت ہے، اسینشل زیادہ ہے، لطیف ہے۔ اللہ اکبر، ایک اس سے بھی لطیف ہے ہوا۔ پانی نہ بھی ہو تو سانس آئے، سانس تو آئے نا۔ یہ اللہ نے پچھلے دنوں میں بیماری دی نا، کرونا شرونا، یہ اس طرح تھا، اس وقت آکسیجن کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن اس کو رکھنے کے لیے صرف برتن نہیں، برتن کا منہ بھی بند ہونا چاہیے، نہیں تو گئی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایمان کی زندگی کے لیے نور چاہیے، اور نور جو ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کسی برتن کے اندر ہوگا، برتن کو پکڑنا بھی پڑے گا، اور جو ہی چھوڑا وہ نکل گیا، نسبت نہ رہی تو گیا۔ ہوا کو تو منہ بند کر کے رکھ دیا ہے تو نکل نہیں سکتی، لیکن نسبت کے لیے کونو یہاں کہا رب نے کہ ان کے سینوں سے وہ حیات نور اس وقت ہے جب تیری نسبت بحال رہے گی۔ تو اس لیے ایمان کے لیے رہنے کے لیے صرف نسبت ہونا کافی نہیں، کونو جڑا رہنا کافی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دعا یہ جو لوگ دیا کرتے تھے وہ یہی دیا کرتے تھے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ ان ہستیوں کے صدقے سے ہمیں دین کے اوپر خاص طور پہ سالکین کے لیے اس نسبت کے اندر اللہ یہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔